رمضان کی گھڑیاں، پھر یہ آخری عشرہ جو چل رہا ہے اس کے اندر جو طاق راتیں اور شب قدر ہیں، کیا ہوتا ہے شب قدر کے اندر؟ یہ جو راتیں ہیں 21 کی اور پھر جو ہے 23 کی جو گزری ہے رات، پھر 25 کی اور 27 کی اور 29 کی، کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ حضرت جبریل علیہ السلام اپنے فرشتوں کی ٹیم کے ساتھ ہرا جھنڈا لے کر کے کعبہ شریف کی چھت کے اوپر اترتے ہیں اور پھر ان کو ان کی امور کی انجام دہی کے لیے دنیا بھر میں بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ، جو بھی انسان لیٹا بیٹھا ذکر و اذکار، تلاوت، ذکر و شغل، نماز، تہجد، نفل یا کسی بھی طریقے پر اللہ اللہ کرتا ہوا اور خیر کے کام میں اسے دیکھو اور اس کا نام اعمال لکھو جا کر کے۔ یہ کہاں تک چلتا رہتا ہے؟ صبح تک یہ کام چلتا رہتا ہے۔ اس کا سورہ قدر کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا، اور اے انسانوں تمہیں پتہ بھی ہے کہ کیا کتنی اہمیت کی چیز ہے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے زیادہ بھی ایک انسان 1000 مہینہ عبادت کرے، اور یہ شب قدر کی عبادت اس 1000 مہینے کی عبادت پر فوقیت رکھتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے اور آپ کی طفیل سے امت محمدیہ کو انعام دیا ہے کہ ایک رات عبادت کریں اور رات کے کچھ حصے عبادت کریں، کچھ حصہ اللہ کی یاد میں گزار دیں، وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہو جاتا ہے۔ خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت کے برابر نہیں اللہ کہہ رہے ہیں، 1000 مہینے کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ فرشتے اور روح یعنی حضرت جبریل علیہ السلام اترتے ہیں اس رات کے اندر، اور مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، بخشش کا سامان فراہم کیا جاتا ہے۔ رمضان ایک تربیت کا مہینہ ہے، رمضان انسان کو سدھارنے کا ایک جو ہے مہینہ اور بہانہ ہے۔ اس لیے گزشتہ جمعے میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 30 دنوں کو 10 کر کے 3 عشرے میں تقسیم کر دیا ہے کہ ہر قسم کے بندے، ہر قسم کے گنہگار، بڑے سے بڑا گنہگار کی بھی بخشش کا اللہ نے بہانہ اور سامان کر دیا اس کے اندر۔ رحمت کا عشرہ پہلا کہ تھوڑے بہت گناہ ہوں ان سے صاف ہو جائے، مغفرت کا درمیانی عشرہ کہ جو زیادہ گنہگار ہیں مغفرت کرتے کرتے 20 دن میں ان کی صفائی ہو گئی، بخشش ہو گئی، اور یہ آخری عشرہ خاص طور کے اوپر اور آخری ایام اور خاص طور پر روزے کا آخری دن اور آخری رات جسے ہم ضائع کر دیتے ہیں بازاروں کے اندر، خاص طور پر چاند رات کی رات جسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، انعام کی رات، ایوارڈ دیے جانے کی رات، لیلۃ الجائزہ جسے چاند رات کہا جاتا ہے، جسے ہم خریداری کے اندر بازاروں کے اندر ضائع کر دیتے ہیں۔ پورے رمضان کا خلاصہ اور لب لباب اور سب سے زیادہ اہمیت کی رات ہے چاند رات کی رات، اور سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے یہ آخری عشرہ جسے ہم ضائع کر دیتے ہیں، کہ اس میں نمازوں میں بھی ہماری سستی ہو جاتی ہے، تہجد میں بھی ہماری سستی ہو جاتی ہے۔ تراویح تو ہم 6-7 دن کے اندر ختم کر کے بیٹھ ہی چکے ہیں، تراویح تو بنی ہو چکی ہماری، تو انسان کاہلی کی بنا پر اور سستی کی بنا پر پہنچتے پہنچتے تھک آ جاتا ہے۔ لیکن میرے دوستوں، بڑی اہمیت کی یہ راتیں گزر رہی ہیں اور بڑی اہمیت کے یہ ایام گزر رہے ہیں جن کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ یہ ایام معدودات ہیں، پتہ نہیں اگلا سال رمضان 2027 کا ہمیں نصیب ہو کہ نہ ہو، پتہ نہیں ہم لوگ جو مسجد کے اندر یہ بیٹھے ہوئے ہیں کون سا اگلے سال رمضان میں قبر کے اندر رہے اور کون زمین کے اوپر رہے، کچھ نہیں پتہ۔ جو ایام چل رہے ہیں یہی قیمتی ہیں، جو ایام چل رہے ہیں یہی غنیمت ہیں، اسے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کے اندر ہمیں عبادت کے اوپر زیادہ سے زیادہ ہمارا وقت صرف ہونا چاہیے۔ پھر 2 وقت جو سحری کا
ہے اور ایک افطار کا ہے، یہ سب سے اہمیت کا چیز ہے۔ سحری کا وقت جسے ہم سستی اور نیند کے غلبے کی بنا پر ضائع کر دیتے ہیں، اور افطار کا وقت جو ہم دکانداری میں یا گھر کی مشغولیت میں اور ہمارے یہاں عورتیں کھانے پکانے اور تلنے کے اندر گزار دیتی ہیں، سب سے زیادہ پورے دن اور رات کے اندر اہمیت کا وقت ہے یہ دونوں وقت۔ حدیث کے اندر ہے 10 لاکھ ایسے لوگوں کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی افطار کے وقت ان کی بخشش فرماتے ہیں، جو بیٹھ کر کے دعا ذکر و اذکار و استغفار کرتے ہیں۔ یہ رمضان کی برکت ہے۔ ہم نے رمضان کی قیمت کو جانا ہی نہیں اور پہچانا ہی نہیں، اسی لیے ہم سستی اور کاہلی کرتے ہیں۔ اور پھر میرے دوستوں، اس آخر میں اسی لیے ان دن رات کی ساعت کو اور دن رات کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر کا 10 دن اور پھر کبھی کبھی آپ نے پورے ماہ کا اعتکاف فرمایا ہے۔ اعتکاف حدیث کے اندر روایت ہے کہ تھوڑی دیر بھی جس بندے نے اللہ کے لیے اعتکاف کیا، اعتکاف کیا مطلب ہے؟ اعتکاف کا کیا مطلب ہے؟ کہ دنیا سے تعلق کو ختم کر کے، دنیا سے کٹ کر کے اللہ کا خالص ہو جائے بندہ اور اللہ کے در پر پڑ جائے۔ اس لیے تو لوگ مسجد کے اندر بیٹھتے ہیں دنیا کا کام چھوڑ کر کے۔ اعتکاف کا معنی یہی ہے کہ دنیا سے تعلق ختم کر کے اور اللہ کے پاس حاضر ہو جانا، اللہ کے در پر پڑ جانا کہ اب ہم آپ کے دربار سے لے کر کے ہی جائیں گے، محروم واپس نہیں جائیں گے۔ اسی میں لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر کی ساعت کو حاصل کرنے کے لیے، دن کے برکت کو حاصل کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک گھڑی بھی اگر کوئی شخص اللہ کے لیے اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندق کا فاصلہ فرما دیتے ہیں۔ کتنا فائدہ؟ یعنی 3 بڑے گڈھوں کا فاصلہ کر دیتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں، اب سوال پیدا ہوا کہ گڈھے کتنے بڑے؟ حدیث کے اندر روایت ہے کہ ایک گڈھا زمین سے لے کر کے اور آسمان تک کے اتنا بڑا ہوگا۔ یہ ابر نہیں جسے ہم دکھائی دیتے، آسمان جہاں تک ابھی کوئی پہنچ ہی نہیں سکا، کتنی حد ہے، کتنی مسافت ہے، ایک گڈھا ایسا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی چند دیر کا اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے درمیان 3 ایسے فاصلے یعنی دوری فرما دے گا۔ خلاصہ کیا ہے حدیث کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالی جہنم سے دور کر دیں گے ایسے شخص کو، جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ اعتکاف 10 دن کا بھی ہوتا ہے، کرنے والے بہت مبارک، اور 1 دن 2 دن 4 دن کا بھی ہوتا ہے اعتکاف۔ اعتکاف تھوڑے دن کا بھی ہوتا ہے، تھوڑے وقت کا بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے روایت کے اندر ہے کہ جب کبھی مومن بندہ نماز پڑھنے کے لیے اور نماز کے لیے جائے تو جہاں اللہم افتح لی ابواب رحمتک کی نیت کرے، وہیں یہ نیت کر دے کہ اللہم انی نویت سنت الاعتکاف۔ 15 منٹ بھی اگر ہم مسجد کے اندر رہ رہے ہیں، 20 منٹ کے بھی اندر ہم رہ رہے ہیں، نیت کر لی ہم نے کہ اعتکاف کی، تو نماز کا ثواب الگ ملے گا اور مسجد میں اتنی دیر رہنے کا ثواب الگ سے ملے گا۔ یہ معمول بنا لینا چاہیے کہ جب مسجد میں داخل ہو، مسجد کی دعا پڑھیں، دائیں پیر سے داخل ہو اور یہ دعا کریں، اللہ میں اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں۔ 15 منٹ نماز پڑھنے کے لیے آئے، اعتکاف کا ثواب مل جائے گا۔ مشغولی کے بنا پر آدمی نہیں 10 دن رہ پا رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ وقت مسجد کے اندر گزارے۔ جب نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اعتکاف کی نیت کر لے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس حدیث کے اندر، اس کی روشنی کے اندر جو ہے ہم لوگوں کا بھی داخلہ فرما دیں گے انشاءاللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالی تو مغفرت کا بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ انسان ذرا سی کوشش کر لے۔ گویا یہ رمضان ہر طرح کے گناہگاروں کو بخشانے کا اور مغفرت کروانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ نے ڈھیل دی اور آفر دیا، لیکن یہ ہے کہ ذرا سے ہمیں خود بھی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم گھر سے نہ نکل کے جائیں نماز پڑھنے کے لیے، ہم دکان کا کاؤنٹر چھوڑ کر کے نہ جائیں جو ہے نماز پڑھنے کے لیے، ہم بالکل اپنی لینے کے لیے تیار نہ ہوں، دینے والے تو تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر شب سحری کے وقت میں آسمان دنیا پر آ جاتا ہوں، یعنی دنیا والا آسمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں آ جاتے ہیں اور سحری کے وقت اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔
ہے کوئی جہنم کی آگ سے پناہ مانگنے والا کہ میں اسے جہنم کی آگ سے نجات دے دوں؟ ہے کوئی رزق میں برکت مانگنے والا کہ میں اس کے لیے رزق کی تنگی کو دور کر کے برکت ڈال دوں اس کے رزق کے اندر؟ یہ اللہ اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جو میں اس کو جو ہے عطا کروں، میں اس کو بخش دوں۔ تو دینے والے تو تیار ہیں، لیکن ہمیں لینے کا سلیقہ بھی تو آنا چاہیے، ہمارے اندر بھی تھوڑی بہت طلب ہونی چاہیے، ہمارے اندر بھی طلب ہونی چاہیے کہ اللہ ہم لوگوں کو بھی ان لوگوں کے اندر شامل و داخل فرما دیجئے کہ جو اس آخر عشرے کے اندر، دن اور رات کے اندر اور سحر افطار کے اندر، جن کی گردنیں آپ جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔